اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اشفاق احمد صاحب پاکستان کے پولیس کے محکمے اور ایک ملزم کا دل خراش سچا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرا ایک عزیز جس کا ایک دوست کسی جرم میں لاہور جیل میں قید تھا، میرے عزیز نے مجھے اپنے دوست اور تھانے دار کی عجیب اور دانشمندانہ روایت سنائی۔ اشفاق احمد صاحب یہ قصہ اپنے عزیز کی زبانی سناتے ہیں کہ میں اپنے اس دوست سے ملنے جیل چلا گیا۔ وہاں ڈیوٹی پر موجود سپرنٹنڈنٹ میرا شناسا تھا۔ چونکہ میں اے سی مکینک ہوں اس لیے مجھے لاہور کے تقریباً بڑے گھروں میں جانا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے سپرنٹنڈنٹ صاحب بھی میرے واقف کار تھے۔ انہوں نے مجھے بڑی عزت سے بٹھایا اور جیل آمد کی وجہ پوچھی تو میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ سپرنٹنڈنٹ صاحب نے بڑی شفقت کے ساتھ صرف ملاقات کی اجازت ہی نہیں بلکہ ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان کو ان کے دوست سے ملوا دو۔ اب میں خراما سیدھا دوست کے بیرک میں پہنچا۔ ملاقات ہوئی، باتوں کا سلسلہ چل پڑا تو دوست نے کہا کہ یہاں میرے ساتھ ایک پٹھان بیچارہ بے گناہ قید ہے۔ یہ پٹھان انتہائی ایماندار اور نیک انسان ہے، حتیٰ کہ یہ جیل میں رہ کر بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کسی کے خلاف زبان استعمال نہیں کرتا۔ اس کا اخلاق بہت ہی اچھا ہے، حتیٰ کہ اس سے پولیس والے بھی بہت متاثر ہیں سوائے ایک تھانے دار کے۔ آپ بھی ان سے ملیں۔ پھر میرے دوست نے پٹھان قیدی کو آواز دی، وہ فوراً آ گیا اور بڑی محبت سے ملا۔ اب میں نے پٹھان بھائی سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے پہنچ گئے تو پٹھان بیچارہ آپ دیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ 2 سال سے یہاں جیل میں بے گناہ سڑ رہا ہوں، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ پشاور سے بچوں کے بڑے کھلونے اور سائیکل لے کر لاہور میں فروخت کرتا تھا اور لاہور سے سامان لے کر پشاور میں فروخت کرتا تھا۔ یوں میرے گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ ایک دن ایک تھانے دار صاحب ملے اور انہوں نے اپنا کمیشن مانگا۔ میں نے منہ پر انکار کیا۔ تھانے دار کہنے لگا کہ کمیشن دو تو فائدے میں رہو گے ورنہ آپ کا نقصان ہوگا۔ میں نے پھر انکار کیا۔ اس کے بعد تھانے دار چلا گیا۔ 2 دن بعد تھانے کی پولیس کی ایک گاڑی آئی جس میں وہ تھانے دار بھی موجود تھا اور انہوں نے مجھے گرفتار کیا اور سیدھے تھانے پہنچا دیا۔ تھانے پہنچ کر تھانے دار نے میرے خلاف پرچہ کروایا کہ اس سے 1 کلو چرس اور 1 کلو افیون برآمد ہوئی ہے۔ مقدمہ عدالت چلا گیا۔ مجھے ریمانڈ پورا ہونے پر جیل بھیج دیا گیا۔ تب سے لے کر اب تک 2 سال ہوئے ہیں میں جیل میں ہوں۔ غریب آدمی ہوں، چھوٹے بچے ہیں، وکیل کے اخراجات قرض لے کر ادا کر رہا ہوں۔ یہ سارا واقعہ سن کر میں بہت دکھی ہوا اور تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ میں نے فوراً پٹھان کو کہا کہ بھائی میں آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں، اگر دل مان لے تو کر لینا، ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کو رہائی نصیب فرما دے۔ پٹھان نے کہا کہ آپ بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو میں ضرور عمل کروں گا۔ میں نے کہا کہ اس دفعہ جب آپ عدالت جائیں تو جج کو کہیں کہ اس تھانے دار نے عدالت کو دھوکہ دیا ہے۔ میرے پاس 1 من چرس تھی اور 1 من افیون تھی۔ اس تھانے دار نے 1 کلو عدالت میں پیش کی ہے لیکن باقی مال یہ خود بیچ چکا ہے، لہٰذا عدالت سے گزارش ہے کہ اس سے باقی مال بھی برآمد کیا جائے۔ میری یہ تدبیر سن کر وہ تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا اور پھر تیار ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی پیشی پر میں بھی عدالت میں حاضر ہوا۔ پٹھان نے بالکل ایسا ہی کیا جس طرح میں نے اس کو سمجھایا تھا۔ اب تھانے دار صاحب بھی عدالت میں موجود تھا۔ اس کے چہرے کا اچانک رنگ اڑ گیا اور وہ زور سے بولنے لگا، جناب یہ جھوٹ بولتا ہے، اتنا ہی مال برآمد ہوا تھا جتنا میں نے عدالت میں پیش کیا ہے۔ اب پٹھان صاحب کے وکیل نے فوراً اعتراض کیا اور کہا کہ تحقیق کرنا عدالت کا کام ہے، لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ میرے موکل کے الزام کی تصدیق کے لیے تھانے دار کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ اس پر جج صاحب نے تھانے دار کی پیٹی اتروا دی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ اگلی پیشی پر تھانے دار سے باقی مال برآمد کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اگلی پیشی سے پہلے تھانے دار نے پٹھان کی منت سماجت شروع کر دی، لیکن اب پٹھان بالکل انکار کرتا رہا۔ بالآخر پٹھان نے کہا کہ فقط ایک صورت ہے کہ آپ بھی عدالت میں اقرار کریں کہ آپ نے مجھے بے گناہ پھنسا دیا تھا، پھر میں بھی اقرار کروں گا کہ میں نے بھی جھوٹ بولا تھا، میرے پاس سرے سے کوئی مال تھا ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر تھانے دار نے کہا کہ پہلے آپ عدالت میں بیان دیں، بعد میں بیان دوں گا۔ پٹھان مان گیا۔ پیشی والے دن دونوں عدالت میں پیش ہوئے تو جج نے پوچھا کہ کیا تھانے دار سے باقی مال برآمد ہوا یا نہیں ہوا، تو تھانے دار پھر فوراً بولا، جناب اس سلسلے میں فریق سے پوچھیں،
میں وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت پٹھان کے وکیل نے اعتراض کیا کہ یہ تھانے دار کا کام ہے، لہٰذا میرا موکل کچھ نہیں بولے گا۔ اب تھانے دار مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق سچ بولنا شروع ہو گیا اور اپنے جرم کا اقرار کیا کہ میں نے اسے جھوٹا پھنسایا تھا۔ اس کے بعد پٹھان نے کہا، جناب والا، میں نے بھی جھوٹ بولا تھا کہ میرے پاس 1 من چرس اور 1 من افیون تھی، لیکن یہ جھوٹ بولنا میری مجبوری تھی کہ اس کے بغیر سچ سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ اب عدالت جو سزا سنائے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ جج صاحب نے فیصلہ سنایا کہ پٹھان کو باعزت رہا کیا جائے اور تھانے دار کو نوکری سے نکال دیا اور 5 سال کی قید بھی سنائی۔ اس طرح ایک ظالم اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ جب یہ واقعہ اشفاق احمد صاحب کے عزیز نے سنایا تو اشفاق احمد صاحب فرمانے لگے کہ میں اتنا حیران ہوا کہ جیسے میں سانس لینا ہی بھول گیا اور مجھے یاد آیا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جو کسی کے ساتھ برا کرے گا 99% چانس ہیں کہ وہ اپنے کیے کی سزا اسی دنیا میں پالے گا، باقی صرف 1% چانس ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی وجہ سے رعایت دے سکتا ہے، لیکن آخرت میں وہ دگنا عذاب جھیلیں گے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس کے گناہ اس کے اولاد کے زمرے میں آ جائیں اور اس کی اولاد بیچاری کو اس کے گناہوں کی سزا ملے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈریں، آپ کے نصیب کا رزق اللہ کی ذمہ داری ہے اور وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ بلا وجہ کسی کا حق نہ ماریں، چاہے آپ کسی بھی محکمے میں ہیں۔ وقتی طور پر پیسہ آپ کو آتا محسوس ہوگا، لیکن یہ پیسہ نہیں ہے، یہ سانپ ہے۔ اس کے ڈسنے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن جب یہ کسی کو ڈستا ہے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کے حق مارنے سے بچائے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔